الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير صدق الله مولانا العظيم قل اللهم مالک الملک، فرما دیجئے اے محبوب، اے اللہ جو بادشاہی کا مالک ہے، تؤتی الملک من تشاء، تو جس کو چاہے ملک دیتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، وتعز من تشاء، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وتذل من تشاء، اور جس کو چاہے ذلیل کرتا ہے، بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آمنت باللہ و بآیاتہ، میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے قبل اس آیت کریمہ کی فضیلت پہلی مجلس میں نے عرض کی تھی۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے، اور اس کے فضائل میں سے ایک خاص فضیلت جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان فرمائی تھی کہ اگر تمہارے اوپر احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اگر قرض ہو تو اس آیت کریمہ اور اس کے ساتھ چند دعائیہ کلمات کے پڑھ لینے سے تمہارا وہ قرض ادا ہو جائے گا۔ اب اس آیت کریمہ کی جو شان نزول ہیں، اس کے اندر متعدد واقعات ہیں۔ اس آیت کریمہ کے جو شان نزول ہیں، مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ تو مفسرین اکرام ایک شان نزول کا یہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر جو نجران کا وفد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، ان کے باطل گمان کا جواب ہے۔ نجران کے جو عیسائی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، جن کا پہلا ذکر ہو چکا ہے، وہ اس بات کو خوب جانتے تھے کہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، جن کی پیشن گوئی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے، جن کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود ہیں، لیکن باوجود جاننے کے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس کی وجہ تھی کہ روم کے بادشاہ کی طرف سے، شاہ روم کی طرف سے جو ان کے وظائف مقرر کیے گئے تھے، ان کی تنخواہیں تھیں، ان کی مراعات تھیں، ان کی جائیدادیں تھیں، انہیں ان کے چھن جانے کا اندیشہ تھا، جس کا اظہار ان کے لاٹ پادری ابو حارثہ بن علقمہ نے مدینہ کے سفر کے دوران میں کیا تھا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ وہی نبی ہیں جن کی بعثت کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے،
لیکن ہم ان مراعات کی وجہ سے آپ کے اوپر ایمان نہیں لا سکتے۔ اگر ہم ایمان لاتے ہیں تو شاہ روم کی طرف سے جو ہمیں مراعات دی گئی ہیں وہ ہمارے پاس نہیں رہیں گی۔ اور اسی اقرار کی بنا پر اس کے بھائی قرظ بن علقمہ وہ مسلمان ہوئے اور ایمان کی دولت سے وہ نوازے گئے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیات نصارہ کے اس باطل گمان کا جواب ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں گے تو ان کا جو عہدہ ہے، ان کے پاس جو اقتدار ہے، ان کے پاس جو جاگیریں ہیں، ان کی جو تنخواہیں ہیں، ان کی جو مراعات ہیں، وہ ضائع ہو جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ فرما دیجئے اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ سلطنت، مال اور دولت اور جاہ و جلال، اقتدار اور عہدے، جاگیریں اور جائیدادیں، یہ تو ساری کی ساری آنی جانی چیزیں ہیں۔ حقیقت میں مالک کی حقیقی تو وہ ذات ہے جو وحدہ لا شریک ہے، اور وہی ذات ہے کہ جو مقامی طور پر جس کو چاہے عارضی حکومت عطا کر دے اور جس سے چاہے واپس لے لے۔ اس کے کام کے اندر کوئی مداخلت نہیں کر سکتا۔ کائنات کا یہ سارا نظام جو ہے وہ خود چلانے والا ہے، اور اسی ذات نے ہر ذی روح چیز کا رزق اپنے قبضہ قدرت کے اندر رکھا ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے وافر مقدار کے اندر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو ایک تو ان نصارہ کا جواب تھا۔ دوسرا، اس آیت کریمہ کا جو شان نزول بیان کیا گیا ہے وہ غزوہ خندق کا واقعہ ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو بدر اور احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں سے مشرکین کو مسلسل شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور ان کی تمام کوششیں اور تمام جدوجہد جو تھی وہ مسلمانوں کو راستہ روک نہیں سکی، جس کی وجہ سے قریش مکہ کے اندر اور تمام غیر مسلموں کے اندر ایک بھوکھلاہٹ پیدا ہو گئی تھی کہ کسی طریقے سے ان مسلمانوں کو راستے سے ہٹایا جائے، اور مسلمانوں کو راستے سے ہٹانے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، ایک سازش تیار کی کہ مشرکین عرب اور یہود و نصارہ سب کا ایک متحدہ محاذ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف بنایا جائے، اور پھر یکبارگی مل کر کے مسلمانوں کے خلاف ایک فیصلہ کن معرکہ کیا جائے، فیصلہ کن جنگ کی جائے، اور اس طریقے سے ان کو راستے سے ہٹا دیا جائے، مٹا دیا جائے۔ اس لیے انہوں نے اپنا ایک عظیم الشان لشکر لے کر کے مسلمانوں کو دنیا سے مٹانے کی عزم سے اور ارادے سے مدینہ کے طرف انہوں نے جانے کا عزم کیا۔ اس غزوہ کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور تاریخ کے اندر سے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین سے مشورہ کیا، اور اس مشورے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے سے یہ رائے قائم ہوئی کہ یہ جو لشکر آ رہا ہے اس کے راستے کے اندر مدینہ سے باہر ایک خندق کھودی جائے۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خندق کے کھودنے کا کام مجاہدین اسلام کے اندر
حضرات صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے اندر تقسیم کیا. 40 ہاتھ لمبی خندق 10 آدمیوں کے سپرد کی گئی، اور کئی میل لمبی اور خاصی گہری اور چوڑی خندق جو ہے اس کے کھودنے کے لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانات لگائے تاکہ اس کو آسانی سے کوئی دشمن عبور نہ کر سکے. وقت بھی کم تھا اور اس خندق کی تکمیل جو ہے وہ جلد سے جلد کرنی تھی. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اکرام اس خندق کی کھدائی کے اندر مشغول تھے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان جو ہے 40 ہاتھ کا ایک ٹکڑا جو ہے تقسیم کیا. یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ ہر ایک صحابی کو کہہ دیا جاتا کہ اتنے گز تم نے کھدائی کرنی ہے. تو 10 کی جماعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 گز کے ٹکڑوں کو کیوں تقسیم کیا؟ تو فرمایا کہ اس کے اندر بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم حکمت اور رحمت پوشیدہ ہے کہ ہر ایک انسان قوت کے اندر، طاقت کے اندر برابر نہیں ہوتا. کوئی طاقت میں زیادہ ہوتا ہے اور کوئی کمزور ہوتا ہے. اگر اس طریقے سے انفرادی طور پر ہر ایک کو جدا جدا جو ہے وہ حصہ دے دیا جاتا تو جو کمزور لوگ ہوتے ان کے لیے کھدائی مشکل ہو جاتی. تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کی ٹولیوں کے اندر زمین کا وہ حصہ تقسیم کیا تاکہ سارے مل کر کے آپس میں اس ٹکڑے کو مکمل کر سکیں، اور جو کمزور ہیں ان کی کمزوری کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحمت سے چھپا لیا. صحابہ اکرام رضوان اجمعین ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرنے والے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے والے، ایک دوسرے کے جان نثار تھے. تو اس لیے وہ بڑی محنت کے ساتھ اس مشکل اور کھٹن کام کو پورا کر رہے تھے. پتھریلی علاقہ تھا. جو لوگ حج عمرے کے لیے گئے ہیں اور جنہوں نے اس مقام کا دورہ کیا ہے، غزوہ خندق جہاں پر کھدائی کی گئی تھی، تو وہ سارے پہاڑ ہیں. تو کھدائی انتہائی مشکل تھی، وقت کم تھا. صحابہ اکرام رضوان اجمعین مسلسل بھوکے رہ کر کے خندق کی کھدائی کا یہ کام سر انجام دے رہے تھے. اور یہ یقیناً ایسا کام تھا کہ آج کل کے جو جدید مشینری ہے اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا کہ اتنی جلد جو ہے وہ اتنی بڑی خندق کھدائی کر لیں. مگر صحابہ اکرام رضوان اجمعین کے پاس ایمانی قوت اور طاقت تھی جس کی وجہ سے وہ آسانی کے ساتھ یہ کام کر رہے تھے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بنفس نفیس اس کھدائی کے اندر شریک تھے. تو اتفاقاً خندق کی کھدائی کے درمیان میں وہ حصہ کہ جس کے اوپر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے دیگر صحابہ کھدائی کر رہے تھے، حضرت عامر ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتھ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حذیفہ، نعمان بن مخرن اور ان کے علاوہ 6 اور انصاری صحابی تھے. ہم اپنے 40 گز کے حصے میں کھدائی کر رہے تھے، اور جب ہم عین درمیان میں پہنچے تو ایک بہت بڑی مضبوط چٹان جو ہے وہ ظاہر ہو گئی. ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہم اس چٹان کو توڑ نہ سکے. ہمارے اوزار ٹوٹ گئے لیکن وہ چٹان جو ہے وہ ٹوٹ نہیں رہی تھی. اتنی سخت قسم کی چٹان سامنے آ گئی. ہم یہ تو نہیں چاہ سکتے تھے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نشان لگایا ہے اس نشان کو چھوڑ کر کے، اس سے ہٹ کر کے ہم اس چٹان کو بچاتے ہوئے کھدائی کر لیتے.
اس لیے ہم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہا کہ آت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخبرہ خبر ھذہ الصخرہ، کہ تم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور جا کر کے اس چٹان کے بارے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کرو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا آرڈر دیتے ہیں، کیا حکم فرماتے ہیں، اس لیے کہ ہم یہ نہیں پسند کرتے کہ جو نشان پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے اس نشان سے ہم ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، حرجت صخرۃ بیضاء، ایک سفید قسم کی چٹان جو ہے ہماری کھدائی کے درمیان میں ظاہر ہو گئی ہے اور اس نے ہمارے اوزار تک کو توڑ دیا ہے، لیکن ہمارے لیے اس چٹان کا توڑنا مشکل ہو گیا، ہم اس کو ذرہ برابر بھی ہلا نہیں سکے، تو آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس لیے کہ ہم فَإِنَّا لَا نُحِبُّ أَن نَّجَاوَزَ خَطَّكَ، آپ کے لگائے ہوئے نشان سے تجاوز کرنا نہیں چاہتے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ روانہ ہو گئے اور جا کر کے خندق کے اس حصے میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اترے اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ کدال جس کے ذریعے سے وہ کھدائی کر رہے تھے، اس آہنی کدال کو لے کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس چٹان کے اوپر ایک ضرب لگائی تو اس چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے اور اس سے ایک شعلہ برآمد ہوا جس سے دور دور تک روشنی پھیل گئی۔ فرماتے ہیں کہ مدینہ کے دونوں جو اطراف تھے وہ روشن ہو گئے اور یوں لگا کہ جیسے کأن مصباحا فی جوف بیت مظلم، کہ تاریک گھر کے اندر، تاریک مکان کے اندر روشنی کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں صحابہ اکرام رضوان اجمعین نے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا۔ پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر ایک اور ضرب لگائی تو فرماتے ہیں کہ وبرق منہا برق اضاء ما بین لابتیہا، اس سے ایک اور روشنی نمودار ہوئی اور اسی طریقے سے اس نے مدینہ کے دونوں اطراف کو روشن کر دیا، جس طرح کے تاریک مکان کے اندر اور تاریک رات کے اندر روشنی کو جلا دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تیسری مرتبہ پھر اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی، اور اب کی بات جب تیسری ضرب پڑی تو وہ چٹان ساری کی ساری جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ گئی، اور اس سے تیسری مرتبہ بھی اسی طرح روشنی کا ایک شعلہ نمودار ہوا، اور جس سے جو ہے مدینہ منورہ کے دونوں اطراف روشن ہو گئے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور اس خندق سے باہر آ گئے۔ فرماتے ہیں کہ خندق کے اندر صرف حضرت سلمان فارسی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور ہم باقی جو 9 افراد تھے ہم پہلے ہی بار آ چکے تھے۔ تو باہر نکلنے کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رسول اللہ لَقَدْ رَأَيْتُ شَيْئًا مَا رَأَيْتُ مِثْلُهُ قَطْ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، آج میں نے
ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو اس سے پہلے میں نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو باقی صحابہ اکرام موجود تھے وہاں پر، ان کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ رأیتم ما یقول سلیمان، تم دیکھ رہے ہو کہ سلمان فارسی کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ بأبینا انت و امینا وقد رأیناک تضرب فیخرج برقا کالموج فرأیناک تکبر فنکبر ولا نرى شيئا غیر ذلك۔ اے اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں، بے شک ہم نے آپ کو دیکھا کہ آج آپ نے جب اس چٹان کے اوپر ضرب لگائی تو اس سے روشنی موج کی طرح سے ظاہر ہوئی۔ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی آپ کی اتباع کے اندر ہم نے بھی اللہ اکبر کہا، اور ہم نے اس کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے اس چٹان کے اوپر پہلی مرتبہ ضرب لگائی تو اس سے روشنی نکلی، جس روشنی کو تم نے بھی دیکھا، اور اس روشنی کے اندر میرے سامنے ہیرا کے جو محلات ہیں وہ ظاہر ہوئے، اور کسرا کے جو محلات ہیں وہ ظاہر ہوئے، گویا کہ وہ کأنہا انیاب الکلاب، کتوں کے دانتوں کی طرح ہیں۔ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ان امتی ظاہرۃ علیہا، کہ میری امت ان ہیرا کے جو محلات ہیں ان پر غلبہ پائے گی۔ پھر جب میں نے دوسری مرتبہ ضرب لگائی جس کو تم نے بھی دیکھا تو اس کے اندر مجھے روم کے جو محلات ہیں نصارہ کے اور روم کی زمین وہ دکھلائی گئی، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت ان علاقوں کو بھی فتح کرے گی۔ ثم ضربت ضربتی الثالثہ، پھر اس کے بعد میں نے تیسری ضرب لگائی تو میرے سامنے پھر روشنی نمودار ہوئی، اور اس روشنی کے اندر میں نے یمن کے صنعاء یمن کے محلات جو ہے وہ دیکھے، کأنہا انیاب الکلاب، گویا کہ وہ کتوں کے دانت ہیں۔ وَأَخْبَرَنِي جِبْرَائِیلُ أَنَّ أُمَّتِي ظَاهِرَةً عَلَيْهَا، اور جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی کہ آپ کی امت ان علاقوں کے اوپر بھی فتح یاب ہوگی۔ اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس بشارت سے بڑے خوش ہوئے، اور آپ کے صحابہ اکرام رضوان اجمعین بھی اس بشارت سے، اس خوشخبری سے خوش ہوئے، اس لیے کہ انہیں یقین تھا کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرماتے ہیں وہ ویسا ہی ظاہر ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے اس وعدے کی سچائی کا انہیں پورا یقین تھا۔ جس وقت یہ خبر منافقین تک پہنچی تو انہوں نے بڑا مذاق اڑایا، بڑا ٹھٹا کیا مسلمانوں کے ساتھ، اور کہنے لگے کہ تمہارا پیغمبر بھی تمہیں عجیب جو ہے وہ خبریں دے رہا ہے، مدینہ کے اندر رہ کر کے وہ تمہیں ہیرا کے محلات اور مدائن کسرا جو ہے وہ دکھلا رہا ہے، جبکہ تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنے دشمن سے بچنے کے لیے مسلسل خندق کھودنے کے اندر لگے ہوئے ہو، اور اتنی تمہارے اندر قوت اور طاقت نہیں ہے کہ تم اس خندق سے باہر نکل آؤ اور اپنے قضائے حاجت کی ضرورت کے لیے جا سکو، اور دیکھ رہے ہو تم جو ہے قیصر و کسریٰ کے محلات کو اور ان کی فتوحات کی خوشی منا رہے ہو، اس کی خبروں کے اوپر خوشی منا رہے ہو۔ تو اس موقع پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان منافقین کے، ان ظالموں کے جواب کے اندر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، کہ میرے محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم، اے اللہ، مالک الملک، یا اصل میں یا مالک الملک، اے مالک الملک، بادشاہت اور
ساری دنیا کی قوت اور طاقت تیرے دستے قدرت کے اندر ہے۔ تو جسے چاہتا ہے بادشاہت دنیا کی عارضی طور پر عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ان ضربات کے اندر، چٹان کی اس توڑنے کے اندر، جس روشنی کے اندر فارس اور روم کے محلات دیکھے تھے، ان کی فتوحات کے بارے میں پیشنگوئی کی گئی اور اس کی طرف اشارہ کیا گیا کہ آج اس دنیا کے اندر یہ جو غافل اور انقلابات سے ناواقف قومیں ہیں، جو تاریخ سے ناواقف ہیں، کہ یعنی معلوم نہیں کہ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس وقت کی جو قوتیں تھیں، طاقتیں تھیں، ان کے پاس جو شان و شوکت تھی، اس وقت کی جو حکومتیں تھیں، وہ کہاں گئی؟ تو اس لیے بادشاہت صرف اور صرف اللہ رب العزت کے قبضہ قدرت کے اندر ہے، ہر چیز کا وہ مالک ہے۔ اس وقت تمہیں اگرچہ یہ بعید نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشن گوئی کو سچ ثابت کر دکھلایا، اور ہجری 17 اور 18 میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کچھ عرصہ بعد ہی شام، ایران، صنعاء، یہ مسلمانوں کے زیر نگیاں آ گئے، مسلمانوں نے ان کے اوپر فتح پا لی۔ تو وہ مالک الملک جس کو چاہتا ہے ملک عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ عرب جتنا کا تھا، سارا کا سارا عرب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی کے اندر اسلام کے اندر داخل ہو چکا تھا۔ تاہم عرب، ترک اور افغان قومیں یہ مجموعی طور پر اسلام میں داخل ہوئیں، بڑے عرصے تک اسلام کی نعمت سے یہ لوگ محروم رہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالی نے ان قوموں کو اسلام کے اندر داخل کرنا چاہا تو ایک ایک دن کے اندر 4 لاکھ ترک مسلمان ہوتے گئے۔ افغان قوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے یا اس کے کچھ عرصے کے بعد اسلام کے اندر داخل ہوئی۔ عرب قوم پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ کیا کہ اللہم مالک الملک، اے اللہ تو جسے چاہے سلطنت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے چھین لیتا ہے۔ دعا اس انداز سے سکھلائی گئی کہ اللہ ان ظالموں سے تو حکومت چھین لے جو انسانیت کے دشمن ہیں اور جو دنیا میں نا انصافی کو ترقی دے رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم اس وقت عدل اور انصاف کی علم بردار ہیں اور اس عدل اور انصاف کے نظام کو پوری دنیا کے اندر رائج کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہم تیری توحید کے پیروکار ہیں اور ہم تیرے اوپر ایمان لائے ہیں، لہذا اب یہ حکومت اور دنیا کی رہنمائی ہمارے سپرد فرما دیجیے۔ تاکہ ہم دنیا کے اندر انصاف قائم کر سکیں۔ اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمنوں سے جنگ کرتے تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا مانگا کرتے تھے، اللہم مجری السحاب ومنزل الکتاب وہازم الاحزاب اہزمہم وانصرنا علیہم، کہ اللہ جو تو بادلوں کو چلانے والا ہے، کتاب کو اتارنے والا ہے اور باطل قوتوں کو شکست دینے والا ہے، ان کو شکست دے دے
اور ہمیں ان پر نصرت عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو قیصر و کسریٰ کے یہ محلات عطا فرمائے تاکہ دنیا کے اندر یہ عدل و انصاف قائم کر سکیں، انہیں غلبہ عطا فرمایا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر کے 50 سال کے عرصے میں آدھی دنیا پر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلط عطا فرمایا۔ حالانکہ قوموں کی زندگیوں کے اندر 50 سال کی جو زندگی ہے اس کی کوئی اتنی بڑی اہمیت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس قلیل عرصے کے اندر آدھی دنیا کے اوپر مسلمانوں کو غلبہ اور مسلمانوں کو جو ہے حکومت عطا فرمائی۔ اس آیت کریمہ کا جو دوسرا شان نزول ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں اگلی مجلس کے اندر بیان کروں گا۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔